ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو. میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں. بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈفرینٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے. بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح، جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں، تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں. جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس. ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا. چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں، اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے. پانی نہیں تھا دور دور تک. ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو، نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی، لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا. کل بھی بہت دور پروگرام ہے، علی پور دوار، نیو علی پور دوار، کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے. تو سنیے میرے بھائیوں، لیکن ہے بنگال ہی میں. تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو. اب بیوی کو کیا معلوم تھا؟ بیوی کو نہیں معلوم تھا. وہ تو سوچ رہے ہیں ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے. سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہ بند کر دیا، لوڈ نہیں چلے گا 2000 کا. یہ تو پاگل پن ہے. چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں. سائیں بیت رہی ہے جنگل میں. اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے، کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا. رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے. یہاں چھوڑا، چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں. آئے ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا. اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آگے پھر بڑھ گئے. بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے.
ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے، بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا، وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی طاق پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے، یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں، کب آؤ گی پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے، بس۔ اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہیں، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس،
नाम है मोहम्मद फलां, मोहम्मद फलां। पूछो कुर्बानी क्या दी है? कुछ नहीं, ली और है दूसरों की, दी कुछ। अब जाओ, छोड़ दिया। जब इब्राहिम 10 कदम आगे बढ़ गए, तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना, इस बच्चे की फिक्र मत करना। आए इब्राहिम, अपने काम में मन लगाना। अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना, मेरी फिक्र मत करना, मेरी तरफ दिमाग मत लगाना, इस बच्चे के बारे में मत सोचना। आए मेरे हस्बैंड, आपने मुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है, मैं आपसे वादा करती हूं, इज़न ला युज़ीउन अल्लाहु अबदा, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह अब हमको बर्बाद नहीं करेगा। क्या तवक्कुल था, क्या भरोसा था, क्या बिलीव था अल्लाह की जात पर। अब आपको जहाँ जाना हो जाइए, अल्लाह अब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह हमको अब रुसवा नहीं होने देगा। अब आप अपना काम मन लगा के करना, अल्लाह का काम मन लगा के करना, उसमें कोताही मत होने देना। यहां हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसे हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी, दीन के लिए जाने दिया। चले गए। अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए, इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला। सत्तू खत्म हो गए, पानी खत्म हो गया। हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी, बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, पानी नहीं है। सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं, शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती, कोई कबीला रहता हो, पानी मिल जाए। अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, उस पहाड़ी का नाम है सफा। सफा से झांक कर देखती है, कुछ नहीं है, खाई पड़ी हुई है, गहरी खाई है। मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहां जहां वो तेज दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहां ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहां से तुम्हें तेज दौड़ना है और जहां खत्म होती है वहां आहिस्ता होना है, फिर जहां ग्रीन है वहां फिर तेज दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुंच गई, वहां झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती है अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने
عورتوں کی فریاد بھی سنیے. اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے. ایمان عورت کے اندر ہاجرہ کی دعا رنگ لائی. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں، اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا؟ جاؤ، آئے جبریل زمین پر جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں، اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. چشمہ پھوٹ گیا پانی کا. ہاجرہ نے پانی دیکھا، پانی بہہ رہا ہے. ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی. پانی تھوڑا ہو تو سمٹے، وہ تو بہہ رہا ہے. پھر سمیٹتی ہیں، پھر سمیٹتی ہیں. پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی پانی کہاں جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے. پھر سمیٹتی ہیں، کہتی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا شبد ہے، اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی. زم 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 زم. رک رک، ارے کہاں جا رہا، رک رک، ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ، رک جا. پانی نہیں رک رہا ہے. پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں. اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی، اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی. اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی، تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا. اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی. جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہہ رہا ہے نا، لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے، ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کی اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟
مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں۔ سوال ہمارے پاس بھی ہیں،